پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی کہ پیمرا نے ایک نوٹس جاری کیا جی کہ کوئی ایسی چیزیں جو ہیں وہ نہ دکھائی جائیں جس سے کہ ایبسکانڈرز جو ہیں وہ ان کا تعلق ہو، یعنی کہ مفرور لوگ جو ہیں ان کی چیزیں نہ دکھائی جائیں، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی تقاریر یا ان کے کلپ نہ دکھائے جائیں۔ تو جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ سے اب اس پہ عمل درآمد یقیناً کیا جائے گا۔ لیکن فواد صاحب یہ کیا حکومت پہلے کہہ رہی تھی کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں، ہمیں اب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ اظہر صدیق صاحب نے پیمرا کو سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے لیے جو ہے وہ اپلائی کیا ہے، پیمرا نے اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے۔ آئی ول انکریج PMLN کے ریویو میں جائے، فیصلے کو ریورس کرائیے، تو عدلیہ کا فیصلہ ہمارا تو نہیں۔ احسن اقبال صاحب، یہ جو فیصلہ ہے آپ اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے؟ دیکھیے، پہلے جو وقفے سے پہلے فواد صاحب نے بات کی کہ PMLN کے پاس کوئی پالیسی نہیں، میں ان کو بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر PMLN کے پاس کوئی پالیسی نہ ہوتی تو پاکستان کا انرجی بحران حل نہ ہوتا، پاکستان کے اندر سی پیک جیسا منصوبہ کامیاب نہ ہوتا، اکانومی ریوائیو نہ ہوتی، اور دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان کے اندر قابو میں نہ آتی۔ ہم نے جو ویژن 2025 بنایا تھا، چین کے صدر سے لے کے سب لوگوں نے اس کو سر میرے پاس ٹائم کم ہے، میرے سوال کا جواب دے دیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس کوئی پلان ہے؟ نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی ہم ان کو تشتری پر رکھ کے دے کے گئے تھے 18 سے 23 کی۔ وزارت داخلہ میں بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو انہوں نے ڈمی بنا دیا ہے، شہزاد اکبر کو لگا کے اب انٹیریئر۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جو پیمرا نے جو نواز شریف صاحب کے خلاف نواز شریف صاحب کی تقاریر روکنے کے حوالے سے جو پیمرا کا ایک حکم نامہ آیا ہے، اس کے خلاف آپ عدالت میں جائیں گے؟ جی، ہم اس کو بھی چیلنج کریں گے، لیکن یہ صرف ان کی بوکھلاہٹ ظاہر کرتا ہے۔ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے چیمپئن بنتے ہیں، یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کا مخالف بیانیہ عوام تک پہنچے، چونکہ یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اور یہ مجھے صرف بتا دیں، فواد صاحب بیٹھے ہیں، 2 سالوں میں کوئی ایک کل پاکستان کی سیدھی کی ہو؟ خارجہ پالیسی ان کی پٹ گئی، کشمیر انہوں نے سرنڈر کر دیا، مہنگائی کا برا حال ہے، نہ نوکریاں آئی ہیں، نہ فارن انویسٹمنٹ آئی ہے، نہ گھر بنے ہیں۔ کیا آپ نے یار 2 سال کے بعد ملک کو تباہ کر دیا۔ جو ہے وہ دیکھیے نا، وہ معاملہ یہ ہے کہ PMLN کا حال ہے اس لومڑی کی طرح، وہ ڈوب رہی تھی، اس نے کہا قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، تو باہر کھڑے ہوئے کسی نے کہا کہ قیامت تو نہیں آئی، صرف تم ڈوب رہی ہو۔ اس نے کہا میں ڈوب رہی ہوں تو قیامت ہی آ گئی ہے نا۔ یہ اس وقت ان کا نیریٹو ہے، میں ڈوب رہی ہوں تو ساری دنیا ہی ڈوب رہی ہے، ان کے لیے تو یہی ہے نا۔ تو ابھی جو ہے دیکھیں، بڑی سمپل بات ہے، میں آپ کو مطلب ایک فگر آپ یہ لے لیں، 50 ارب جو انہوں نے ٹوٹل جو ہے وہ قرضہ لیا تھا، اس میں سے انہوں نے واپس جو ہے وہ کیا 22 ارب واپس کیا۔ ہم نے 22 ارب ڈالر جو ہے وہ قرضہ لیا ہے، 20 ارب ڈالر واپس کر چکے ہیں ہم۔ تو یہ جب ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں، جو اتنے دعوے کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب، بینک کرپسی کے دوراہے پہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ اگر ہم اس وقت ہمت نہ کرتے اور یہ ساری چیزیں مینج نہ کرتے تو پاکستان تو بینک کرپٹ ہو گیا تھا ان کے جانے کے بعد۔ اور جس طریقے سے بجلی کے بحران کی یہ بات کر رہے ہیں، آج پاکستان میں ان کی پلاننگ کی حالت یہ ہے، 50% بجلی پاکستان کے پاس ایکسس ہے، ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن نہیں ہے کہ وہ پہنچانے کی جگہ انتظام نہیں ہے۔ یہ تو ان کی حالت ہے جو یہ کر کے گئے ہیں۔ اور سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اس کو روکنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ کیسے روک سکیں، کیونکہ اتنی آپ مہنگے ترین انہوں نے معاہدے کیے، اس میں آپ نے کیپیسٹی چارجز دینے ہی دینے ہیں، وہ چارجز آپ دے رہے ہیں اور آپ تو یہ آپ جلسے کر رہے ہیں 12 اکتوبر کو کراچی میں، 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں اور 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں، تو جلسے آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کا بڑے بڑے جلسے ہوں گے؟ دیکھیں، جلسے تو کرنا ان کا حق ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی ہے اور وہ اپنے جلسے اس میں کریں اور اپنا بیانیہ جو بھی ان کا نیریٹو ہے وہ اس کو بیان کرنے کا ان کا حق ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ نہ کوئی ماحول ہے۔ اور دیکھیے، سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ حکومت کے کرٹک بھی ہیں نا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں حکومت کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، اچھی ہونی چاہیے تھی، وہ بھی کوئی نواز شریف یا زرداری کی طرف نہیں چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان اپنی ٹیم میں یہ تبدیلیاں کریں تو بہتری ہو جائے گی۔ عمران خان ہی آخری ہوپ ہے اب بھی لوگوں، یہ یعنی کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ عمران خان کی ٹیم میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے اس وقت؟ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں جو کرٹک ہے نا، جو عمران خان کی جو پرفارمنس کو چاہتے، ویسے تو دیکھیے پرفارمنس اچھی بات ہے، جیسے پریزیڈنٹ اوباما نے کہا تھا نا 2013 میں کہ فلو آف انفارمیشن اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ایکسپیکٹیشن مینیج نہیں کر سکتی، لیکن سٹل عمران خان ہی آخری ہوپ ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب فواد چوہدری صاحب، جناب احسن اقبال صاحب۔ حامد ایک منٹ مجھے ایک منٹ نہیں، چند سیکنڈ۔
ہاں انہوں نے کوئی ملک 5.8% پہ دیوالیہ نہیں ہوتا. انہوں نے 2 سالوں میں ہمارے 5 سالوں سے زیادہ قرضہ لیا ہے, ایک اینٹ نہیں لگائی اور پاکستان کو ڈیٹ ٹریپ میں بہت پہنچ بہت گیا. شکریہ.